اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پڑھیں جی ایک دفعہ۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ زیب مسند خاص و زیب مسند صدارت حضور قبلہ آپ کے شیخ میاں محمد ارشد صاحب زیدہ شرفہ فنافی شیخ و فنافی رسول، اللہ حضور کے توسل سے آپ کا سایہ ہم سب پہ سلامت رہے۔ بڑی محبت والی شخصیت حضرت علامہ قاری محمد شاہد اقبال نقشبندی صاحب، آپ نے پچھلے سال بھی حکم کیا تو میں وقت نہیں دے سکا، کچھ مجبور تھا، تو اس سال کے لیے آپ تو 2 مہینے آپ فرما رہے ہیں نا، میرا خیال ہے 2 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، کوئی 7-8 مہینے ہو گئے ہیں یہ ڈیٹ لی ہوئی تھی 20 ربیع الاول، تو بندہ نے عرض کیا چلو میں انشاءاللہ اس دفعہ حضرت پیر جی کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ صادقآباد کے علماء اکرام فقیر کے سر کا تاج ہیں، پھر صادقآباد کے علاوہ ارد گرد سے آئے ہوئے علماء، اللہ حضور کے توسل سے علماء اہل سنت کو شاد و آباد رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ سوشل میڈیا اب عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کسی مسلک پہ کچڑ اچھالنا ہمیں نہیں آتا، کسی مکتبہ فکر کی تحقیر اور توہین نہیں ہم کرتے۔ ویسے بھی صوفی وہ ہوتا ہے جو اعتدال پسند ہو، معتدل ہو، اور جس کے پاس سارے مسلک آ کے بیٹھ جائیں اسے صوفی کہتے ہیں۔ ہندو بھی کہتے ہیں یہیں خواجہ ہری خواجہ ہری۔ درویش کی عطا سورج کی طرح ہوتی ہے، درویش کی محبت چاند کی طرح ہوتی ہے۔ یہ جملے خواجہ معین الدین کے ہیں، اگر خواجہ معین الدین کو جانتے ہو تو سبحان اللہ کہہ لو۔ یہ حضور بابا فرید کے دادا شیخ کے جملے ہیں۔ درویش کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے، کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس، گناہیں پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش۔ نہایت عاجز شخصیت کو درویش کہتے ہیں، تکبر کی تا سے بھی جس کا تعلق نہ ہو وہ درویش ہوتا ہے۔ درویش کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اٹھ فریدا ستیا تے چل کوئی میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تم ہی بخشیا جا۔ تو جو ایسا درس لے کے گھر سے نکلیں وہ ویسے ہی محبت کے سفیر بن کے نکلتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کبھی بھی آپ کو توڑنے والا درس کبھی بھی یہاں سے نہیں ملے گا، یہاں پہ تطبیق والا درس ملے گا، موافقت والے پہلو یہاں سے ملیں گے، قربت والے پہلو یہاں سے ملیں گے، اور یہ اصل میں سیرت کا درس ہے۔ سیرت طیبہ کی طرف اگر جائیں تو تیرے اور میرے نبی کے قدموں میں مومن تو آتے ہی تھے، مشرک بھی، منافق بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، آئے جتھے سارے کٹھے ہو جن اتھے کوئی درویش بیٹھا جائے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے دلوں میں نفرت کا درس نہیں ہم دیں گے۔ قرآن کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ دا قرآن از بیسیکلی اے گلوبلائزڈ بک۔ قرآن عالمین کی کتاب ہے، صرف ہماری نہیں، عالمین کی کتاب ہے۔ تو اس سے مستفیض جب آپ ہوں گے تو محبت کے پہلو سامنے آئیں گے۔ فروعات میں اختلاف ہے، وہ اختلاف بہتر ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کی امت کا اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اختلاف امتی رحمتن، تو یہ اختلاف رحمت ہے۔ There is not any sort of whispering.
ادھر سے آواز نہیں آئی جی، صرف قرآن سنیں، بچے گفتگو نہیں کریں، صرف قرآن حکیم سنیں۔ مجھے جتنی زیادہ نیند ہوتی ہے کان میرے اتنے زیادہ تیز ہوتے ہیں، بولیں گے نہیں، صرف قرآن سنیں گے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ہمارے ہاں ہوا میں اڑ کے دکھانا تصوف تو کہلاتا ہی نہیں، شوبدہ بازی کر کے دکھانا ہمارے ہاں یہ تصوف نہیں ہے۔ لوگ جو تصوف پہ کچڑ اچھالتے ہیں اصل میں دے ہیو ناٹ اے نالج آف تصوف، ان کے پاس علم نہیں تصوف کا، وگرنہ قطعاً غیر شرعی معاملات کر کے دکھانا تصوف ہے ہی نہیں۔ اگر ایک جملے میں تصوف آپ کے سامنے رکھوں تو یہ جملہ آخری بیٹھے ہوئے پیر بھائی کے دل پہ بھی رقم ہونا چاہیے۔ میرے صاحبوں، لاجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں۔ اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہی نہیں جو بندوں کو شوبدہ بازی کر کے دکھائے، بلکہ ایک بڑا میٹھا سا جملہ ہے، اگر آپ کے دلوں پہ یہ لکھا جائے، فقیر اسے کہتے ہیں جڑا کدی کدی رب دیاں گلاں بندیاں نل کردا ہے تے کدی کدی بندیاں دیاں گلاں رب نل کردا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں درویش ایک واسطہ ہوتا ہے، درویش ایک تعلق ہوتا ہے۔ میں بڑی باتیں آپ سے کروں گا اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ ایک بڑی پیاری سی وہ روایت ذہن میں آ رہی ہے جسے غنیۃ الطالبین میں بھی لکھا گیا ہے کہ ایک درویش نے پوچھا تھا حضرت خواجہ معین الدین سے کہ یہ پیر کیا ہے اور یہ مرید کیا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا حضور مجھے سمجھا دیں۔ حضرت نے یہ آیت پڑھی، حضرت خواجہ معین الدین نے، سورہ القاف کی یہ آیت ہے۔ غالباً یہ بات کشف المحجوب میں بھی ہے، یہ سورہ القاف ہے۔ اصل میں نے ان دونوں پہ ریسرچ ورک کروایا ہے، میرے پاس ریسرچ سینٹر میں کشف المحجوب پہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے، غنیۃ الطالبین پہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے، ایمان اور کفر پہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے، اور اعلیٰ حضرت پہ بھی تحقیقی مقالہ ایک میں نے لکھوا دیا ہے، اور آج کل مشائخ کی قرآنی فکر پہ، تصوف پہ ریسرچ آج کل جاری ہے۔ آپ دعا کیجئے گا پایہ تکمیل تک پہنچے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا قرآن پڑھ یہ ہے پیر اور مرید، جے کوئی مرید بیٹھے نے تو سبحان اللہ کہنا۔ بھائی میں بھی تھوڑے نال مریداں چیاں، میں ہمیشہ اپنے آپ کو مریدین کا بھی مرید تصور کرتا ہوں۔ درویش اور پیر ہونا بہت بڑا منصب ہے، اور پیری اس جبہ و دستار کا صرف نام نہیں ہے، پیری اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اندر کی کیفیت پہ جبہ و دستار پڑ جائے وہ بندہ پیر ہو جاتا ہے۔ اخلاق رذیلہ چلے جائیں، اخلاق حسنہ آ جائیں، بندہ پیر ہوتا ہے۔ نماز سے محبت ہو جائے، قرآن سے محبت ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے، رسول سے محبت ہو جائے، صحابہ کی غلامی کا دعوے دار ہو جائے، اہل بیت کو دل میں رکھ لے، بندہ صوفی ہو جاتا ہے۔ یہ منزلیں ہیں درویشوں کی۔ اچھا چلیں، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا یہ القاف 18 نمبر سورہ ہے اور اس کی 28 نمبر آیت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آؤ میں تمہیں بتاؤں پیر کیا ہے اور مرید کیا ہے۔ آپ نے اس آیہ مجیدہ کو پڑھا، آپ نے فرمایا یہ دیکھو جی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنا آپ، مَعَ الَّذِينَ اونا دے نال لا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جیڑے میرے نے۔ مینوں پتہ نہیں کہ ایتھے صادقہ باد دے اندر گجرانوالے دی پنجابی دی ہورے سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی، کیونکہ اردو تو پھر ہم بول لیتے ہیں لیکن یہ میں نے سارا ترجمہ پنجابی میں کیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنا آپ، مَعَ الَّذِينَ اونا دے نال لا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جیڑے میرے نے۔ آپ نے فرمایا اسے پیر اور مرید کہتے ہیں۔ مرید وہ ہے جو اپنا آپ اس کے ساتھ لگا دے۔ مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، اوے یہ وہ ہیں جو اللہ کے مکھڑے کے عاشق ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ویسے اگر تھوڑا تھوڑا جاگیں گے تو مجھے مکھڑے پہ 10 کو آیتیں یاد آ رہی ہیں۔ اچھا نہیں چلو رہنے دیتے ہیں جی۔
نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، نہیں نہیں، ایک دو اور وہ تین نہیں، اس طرح دو چار بندے نہیں، جسے قرآن سے محبت ہے سب سبحان اللہ کہو۔ چلو میں دو تین آیتیں پہلے اس پہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 115 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے تو اپنا منہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہی ہے اللہ کا منہ۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ شاہ جی یہ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تے میرے سامنے واپیاں دا قرآن ترجمہ اتھوں پہ کرنا۔ میں نے یہ چونکہ میری ریسرچ میں یہ شامل ہے، اسے میں نے ہر وقت ساتھ رکھا ہوتا ہے، تو یہ ویکھیا جی میں یہ ویکھ کے ایتھوں ترجمہ کراں گا، ذرا سبحان اللہ کیا جی۔ لو جی میرے سامنے بندے بیٹھے ہیں، انہیں نظر آئے گا ایتھے ترجمہ اہل حدیث دیوبند حضرات دعا دا نام اس واسطے لے رہے ہیں، حالانکہ مسلک علیحدہ علیحدہ جی، دیوبند احناف کے عقائد پہ ہیں، اہل حدیث جو ہیں یہ غیر مقلد ہیں۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، ان کے نظریے بتا رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو غیر مقلد تصور کرتے ہیں۔ دیوبند جو ہیں یہ امام اہل سنت امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ جی جی یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، فکر والی کون سی بات ہے۔ دیکھیں میں ایک محقق ہوں، محقق غیر جانبدار ہوتا ہے۔ میرے خطاب میں چونکہ میں نے اپنی ڈاکٹریٹ میں پی ایچ ڈی کے دوسرے سال میں نے ان سب پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اہل حدیث کہاں سے شروع ہوئے سارا میں نے اسے پڑھا ہوا ہے اچھی طرح، دیوبند کہاں سے آئے مجھے پتہ ہے، سارا میں جانتا ہوں، سنی کہاں سے آئے پتہ ہے مجھے۔ اس پہ میری باقاعدہ اسائنمنٹ ہے، کبھی آپ کہیں گے اگر میرے پاس ہوئی تو میں بھیج دوں گا۔ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے نا انڈیا میں، اس سے پہلے دیوبندی نہیں تھے، غصہ نہیں کرنا تے فکر بھی نہیں کرنی، میں بڑی تعظیم کرتا ہوں سارے مسالک کی، میں بالکل کسی کی تحقیر نہیں کرتا۔ تو یہ دیوبند مدرسہ سے دیوبندی شروع ہوئے ہیں، پیچھے دیوبندی کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ حجاز کا نام سنا ہے؟ عبد الوہاب نجدی نامی ایک شخص اٹھا تھا، اس سے پہلے لفظ وہابی نہیں ہے، مسلک وہابی پیچھے ہے ہی نہیں، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے، یعنی یہ کل کی باتیں ہیں، یہ مدرسہ دیوبند بھی کل کی باتیں ہیں۔ ہاں جو سنی ہے نا، نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین والمہدیین، نبی کی زبان سے سنی آیا ہے۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرا چونکہ یہ پیغام ہے، میرا پیغام باہر کے ملک تک بھی جاتا ہے، انٹرنیشنل علماء بھی میرے سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، میں تو تاریخ بیان کر رہا ہوں جو ہسٹری ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور تاریخ ہے تو مجھے بتا دیجئے گا، ویسے تاریخ یہی ہے، سنی رسول کی زبان سے نکلا ہے، جڑا سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، اگر کسی کا دل ٹوٹے میں ایڈوانس معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن تاریخ کے اوراق یہی کہہ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ ترجمہ دیوبندیوں، اچھا یہ کیا ہے اس کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں، یہ قرآن کیا ہے؟ مفت تقسیم کے لیے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے یار، لکھے ہے کہ ہو گیا جی، اتوں ویکھ کے پڑھیا میں، مفت تقسیم کے لیے۔ اچھا جی مفت ویچن لئی، اچھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن حکیم خادم حریمین شریفین شاہ سلیمان بن عبد العزیز آل سعود کی جانب سے ہدیہ ہے، ہدیہ، ایدہ مطلب ہے ہدیہ مندے جے، جاگ دے بیٹھے ہو۔ اچھا اے اسی 3 سورتاں کسی نو ہدیہ کر بئیے تے ساڈے تے فتوے لگی جاندے نے، اینا پورا ہی قرآن ہدیہ کر چھڑے ہیں، مڑ جاگ دے بیٹھے ہو۔ اچھا چلو آؤ جی یہاں سے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وجہ اللہ سے یہ آیتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ایتھے ترجمہ لکھیا ہے، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
تو جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. لو جی آ ترجمہ کیتا ہے انہوں نے اللہ کا منہ, اللہ کا منہ, اللہ کا منہ. جیڑا اتے ترجمہ ہویا ہے میں وہی پیا پڑھنا, اللہ کا منہ. یہ دا مطلب ہے انہوں وچوں پتہ ہے کوئی ہے اللہ کا منہ. اچھا چلو میں 2 آیتاں اور پڑھنا, جے تسی تھکے نہیں بیٹھے تے 2 آیتاں اور پڑھ لینے ہیں. جی بسم اللہ بیٹا, شاباش. سبحان اللہ کہہ لیندے ہو؟ لو جی 2 آیتاں اور پڑھنے ہیں. یہ ہے جی سورہ رات دی آیت آئی جے. اللہ فرمایا والذین صبروا, آ جڑے صبر کردے نے نا, صبر ظلم تے صبر کرید ہے, آ جڑے صبر کردے نے نا ابتغاء وجہ ربہم, اے صبر کردے ہی تانے کہ او دا منہ راضی رہے. اے دا مطلب ہے اے جڑے بندے صبر کیتی بیٹھے نے انہاں دے صبر پیچھے بھی او دا منہ ہے. ہن سمجھ آئیے بلال نو جدو مار پیندی سی نا تے بلال اگوں کردا سی محمد 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 محمد, تے او امیہ مار کے آندا سی بلال تے جدے نعرے محمد لاندا ہے او ویکھیا ہی, انہیں کیا نہیں, انہیں کیا پھر اللہ ویکھنا ہی, آندا نہیں. انہیں کیا کمال ہو گئی ہے, ویکھیا بھی نہیں تے ویکھنا بھی نہیں. ایدی کی وجہ ہے کہندا جدوں دا محمد دے منہ نکل آیا میں من چھڑے ہے. بولو تے صحیح نہ ذرا. یہ دا مطلب ہے جڑے بندے صبر کردے نے انہاں دے پیچھے بھی کوئی منہ ہے. یار جے ہولی بولنا ہے تو میں اس موضوع نو چھڑ دینا آگے چلنا. میں یہ دا مطلب ہے جڑے صبر کردے نے انہاں دے پیچھے بھی کوئی منہ ہے. لو جی ہن ایک سورہ روم دی آیت پڑھن لگا. اللہ فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, آ جڑے رمضان شریف دے اندر روپیہ کما کے تے جیباں ٹھلیاں کر کے مسیتے دئی جاندے ہو نا, اے بھی کسے دے منہ نو دیندے ہو. اے دا مطلب ہے اے بھی کسے دے منہ نو ہی دیندے ہو. یار بندہ ایڈی محنت نال کماندا ہے تے حضرت قبلہ کاری شاہد انصاف فرماندے نے او لیاؤ مسیتے لینٹر پانا ہے, او خون پسینے دی کمائی جڑی کڈ کے اسی پیش کرنے آ نا پیچھے کسے دا منہ جے. اے دا مطلب ہے او بھی کسے دا منہ ہی ہے. اے دا مطلب ہے او بھی کسے دے منہ پیچھے ہی اسی دینے آ. ایک آیت فٹافٹ ایک آیت اور نہ پڑھی ہے. اے دا مطلب ہے اے جنیاں آیتاں پڑھنے ہیں. لو جی ایک 2 آیتاں کٹھیاں پڑھ لینے ہیں. لو جی 2 آیتاں کٹھیاں پڑھنے ہیں. اے سورہ قصص دی آیت تے سورہ رحمان دی آیت. جاگ دے بیٹھے ہو؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء ہالکن, ہر شے ہلاک ہو جائے گی, ہر شے مک جائے گی, ہر شے مک جائے گی الا وجہہ, باقی رہے گا اللہ دا منہ. اے دا مطلب ہے ہر شے مک جائے گی تے باقی رہے گا اللہ دا. اے ذرا ترجمہ ہن جڑا انہاں کیتا ہے پھس تے آپ ہی گئے نے, تے ہن جڑا کیتا ہے ہن کری جائیے نا بھائی باقی رہے گا اللہ دا. تہاڈی مہربانی کسے دے منہ نو ویکھ کے بولی جاؤ. اجے بھی چپ بیٹھے ہو, کمال ہو گئی ہے بھائی. میں بھی تہاڈے ورگا ٹھنڈا مجمع ہی نہیں کدے ویکھیا اج تک یار. مخدوم ثانی دے سامنے بندے تے مچل کے سبحان اللہ کہندے نے, کمال ہے ویسے تہاڈی. اچھا جی ہن میرے نال گل کرو, ہر شے ختم ہو جائے گی باقی رہے گا اللہ دا. اجے بھی آواز کٹے, باقی رہے گا اللہ دا. اچھا ایک آیت اور پڑھنا میں, سورہ رحمان دی آیت ہے. اللہ فرمایا کل من علیہا فان, ہر شے فنا ہو جائے گی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, باقی رہے گا او دا منہ. کمال ہو گئی ہے. اے دا مطلب ہے اے آیت بھی دس دیئے پئی باقی رہے گا او دا منہ. لو ہن میں اگر انج آیتاں پڑھی جاواں گا تے ساری رات مک جانی ہے, تے قرآن تو جڑی گل شروع ہوئے او نہیں مکدی ہوندی. مولا اے تیرا منہ تے باقی رہے گا منہ. بندے پیسے واری جاندے نے او دے منہ تو, بندے صبر کری جاندے نے او دے منہ تو. مشرق وچ او دا منہ, مغرب او دا منہ, شمال او دا منہ, جنوب او دا منہ. ہر شے مک جائے گی باقی رہے گا او دا منہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی باقی رہے گا او دا منہ. اے مولا اے منہ کی ہوندا ہے؟ کھلو جو میں دسنا. منہ کی تعریف یہ ہے, چہرے کی تعریف یہ ہے. نو دا ڈیفینیشن آف فیس از دیٹ,
یہ چہرے کی تعریف یہ ہے جسے دیکھ کے کسی کی پہچان ہو. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں یہ لو جی اے لو امتحان کر لیا جے لو پھر صاحب لا لو کیڑا بیٹھا جے آ لب دے پھرو جو ان کیڑا ہے آ چلو اب بازو ننگا کر دینے ہیں اتھوں ویک کے صاحب لا لو کیڑا ہے لگ جائے گا پتہ ہی نہیں لگنا. اچھا پنڈلی وہا دینے ہیں صاحب لگ جائے گا. اچھا پیر ویکھ لو. اچھا سینہ وہا دینے ہیں. نہیں جناب شاہ جی صاحب جدوں بھی لگے گا نا اے ایتھوں لگے گا کیڑا ہے. یہ مطلب ہے ہن میں جملہ لگا دین جے جاگ دے بیٹھے ہو اس پاک عرس کی محفل میں آنے والو جنوں ویکھ کے بندے پہچانے جان او وے بندیاں دا منہ تے جنوں ویکھ کے اللہ پہچانے آ جائے. نہیں اجے بھی ٹھنڈا بولے ہو اجے بھی ٹھنڈا. ہن میں جملہ ایک دین لگا جے چپ بندہ رہا تے مینوں ایتھے تکلیف ہوئے گی. ہن میرے ال تکی اوے جدے ال ویکھ کے مخدوم ثانی پہچانے آ جائے او وے مخدوم ثانی دا منہ تے جنوں ویکھ کے اللہ پہچانے آ جائے بس اوہی محمد دا منہ. مڑ جاگ دے بیٹھے ہو اوے کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں یار تھکی آواز شیر کتھوں اچانک نکل آیا ہے پھسل کے نکل آیا معاف کرے آجے. نہیں کہیں اور جا کے پڑھیں گے. نہیں دیکھیں لفظ جو ہوتے ہیں نہیں رل کے کہو سبحان اللہ. اوے کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاہوے جدی چڑھ دی جوانی دی. اوے کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ گورے گورے نے تغادہ سرمائے مازاغ دے ڈورے نے تے گل موتیاں دی گانیاں گل موتیاں دی گانیاں اے نالے ساڈا پیر لگدا اے نالے دل دا جانیاں. اچھا چلو انہوں انج پڑھ لینے بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو جی منہ دی سمجھ آؤں دی جے بھئی اوہ جنہوں منہ سمجھ آؤں دا پیا گلتے کرو نا میرے. لو جی میں نا تقریر لمبی نہیں بس فکر نہ کرو ایویں ادھی کو ہو گئی ہے تے بس ایویں ادھی کو رہ گئی جے کوئی لمبی تقریر نہیں آ گئی. ادھا بیان ہو گیا تے بس ادھا کو رہ گیا تے سنو تے مینوں اجازت دیو سفر میرا لمبا ہے احتیاط کریا جے. اے دا مطلب ہے کوئی ہے او دا منہ چلو ہن جے منہ والی گل ٹوری پئی ہے تے میں ایک آیت منہ تے اور نہ پڑھ چھڑاں او کسے دے منہ نہیں بولی جاؤ کمال ہو گئی. لو ایک آیت اور پڑھ لینے ہیں. اے سورہ بقرہ دی آیت ہے 2 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میں لگا جے پنجابی ترجمہ کرن. اللہ فرمایا سونیا اسی اوتھے وینے ساں پہ تیرا منہ. بولو تو صحیح جسے سمجھا جی. میں ترجمہ پوری ذمہ داری نال پہ کرنا. میں ترجمہ انگریزی چ بھی کر جانا پنجابی چ بھی کر جانا ہونا اردو چ بھی کر جانا لیکن اللہ دی مہربانی نال اللہ دی مہربانی نال ٹھیک ہوندا ہے. بے فکر ہو کے سبحان اللہ کہہ لو. اے اللہ دی مہربانی ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ فرماندا ہے قد نرا تقلب وجہک وجہک وجہک. اچھا قد نرا نا ہے جمع کا صیغہ ہم دیکھ رہے تھے. ہم اے ہم کیے اللہ فرمایا ہم کیے تینوں دسیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تیرا خیال ہے تھے میں کلہ ہی ہوں نا فرشتے بھی نال ہوندے نہیں. اے دا مطلب ہے سارے رل کے ویندے سن پہ منہ سارے رل کے ویندے سن پہ. اچھا ہن میرے ویکھیا جی ہویا پتہ کی سی. اے اصل اے آیت پیر کرم شاہ رحمہ اللہ نے بھی تے لکھیا ہے دیگر مفسرین نے لکھے کافی مفسرین نے تے لکھے ہے. نام لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں بے با مفسرین نے لکھے ہے. لکھتے نے اصل یہودیاں نے تانا دتا سی کہ نبی تہاڈا تے قبلہ ساڈا یعنی نبی تہاڈا تے قبلہ ساڈا. ہن صحابہ کے رسول اللہ دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرضاں کردے سن سونیا بڑے تانے ملدے نے پے تے نبی پھر پتہ کی کرنا مصلی تے جا کے بہنا تے کدی چہرہ انج تے کدی انج تے کدی انج تے کدی انج تے کدی انج.
رسول نے جدو چہرہ انجنج کیتا نا اللہ فرمایا سونے اسی پھر ویندے تھا بھائی. ہائے ہائے اس تو آسان ترجمہ ہے ہی نہیں میری لائبریری وچ تے کسی ڈکشنری وچ بھی نہیں ملنا. اللہ فرمایا سونے اسی نہ تیرا منہ ویندے سا پئے تے سونے پھر ہن حکم کیے. ہن میرے نال ویکھیا جی یہ آیت آگے نہیں آئی, اس سے آگے بھی آیت نہیں آئی. حکم تھا نا نماز کا بھائی اقیم الصلاۃ. اوے پیر نمازی ہوندے جے, ایک تیا بڑا وہم ہوندا لوکاں نوں پتہ نہیں پیر ہوری پڑھدے بھی نے کہ نہیں. او پیر ہونا تیری پڑھنی ہو نہ اپنی پڑھنی ہے. ہن تینوں حاضری لوان پھرن لے میں پڑھ آیا واں, تو آرام کر تیرے نال چوکھیاں پڑھ دے نہیں. اوے تیری 5 ویلے انہاں دی ہر ویلے. بھائی سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ تسی بھی سبحان اللہ کہو کی ہو گیا جی. انج نہیں کرنا, ناراض ہو کے نہیں بہنا. یہ میرا ڈرائیور ہے تے گھنٹہ اتنے لنگ گیا پھر مینوں ویکھن لگ پیندا ہن بس بھی کرو گھنٹہ ہو گیا. ہن ذرا یہ دلی سبحان اللہ کیا جی تاکہ یہ ذرا دھیان پرا رکھے میں کوئی 2-4 گلاں تہاڈے نال کر لواں. اچھا گل یہ وے کہ وہ ہویا یہ سی کہ اصل وچ حکم ہویا سی اقیم الصلاۃ. لو جی قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے. ربو ہی منہ ادھر ہے. یہ وہی کہ انہاں دے منہ دا ہی کمال ہے کہ تساں میری کرسی ادھر کر چھڈی ہے. لیکن جدو حکم ہویا سی نا اقیم الصلاۃ تے نبی معظم جدو نماز شروع کیتی سی نا تے ادو قبلہ ادھر سی. ادھر دس از بیسیکلی اپوزٹ ڈائریکشن. یہ مجھے پکڑائیے گا, یہ اپوزٹ ڈائریکشن ہے. یہ ہے قبلہ اول اور یہ ہے بیت اللہ. اچھا ہوں یہ گل ہے جی گھروں بھی اللہ دا ہے تے گھرے بھی اللہ دا ہے. یار کی ہو گیا جی میری گل سنو, وہ جنہ ہو اللہ دا ہے حضور ہونا یہ بھی اللہ دا یہ کی ہو گیا جی. اچھا ویسے گل ہن سنیا جی جو گلاں ہن ٹوری پئیاں نے تے اچھا گھروں بھی اللہ دا تے گھرے بھی اللہ دا ہے. وہ بھی نبی بنایا ہے تے اے بھی اجے بھی چپ بیٹھے نے. اے بھی نبی بنایا ہے تے او بھی نبی بنایا ہے. ہاتھ ادھر بھی نبی دے ہی لگے نے. اور مینوں ہتھاں تو ایک جملہ یاد آیا جی یار, گلاں ہی دو نے, یا گل منہ دی ہے تے یا ہاتھ دی ہے. میں پھر پہ عرض کرنا گل ہی دو نے. اور میں تمہیں دسنا اللہ فرماندا ہے کل ان الفضل بید اللہ. کائنات والےو اللہ دا سارا ہی فضل اللہ دے ہاتھ چ. نہیں تساں اجے بھی غور ہی نہیں کیتا, تساں اس آیت ال غور ہی نہیں کیتا. میں دوبارہ آیت پڑھنا. اللہ سورہ آل عمران فرماندا ہے کل ان الفضل بید اللہ. میرا محمد اعلان کرو کہ اللہ دا فضل اللہ دے ہاتھ چ. او ویسے ساڈا اللہ ہتھاں تو پاک جے, اور جدے ہاتھ ہون وہ اللہ ہوندا ہی نہیں. تے مولا پھر جے تیرا فضل ویکھنا ہوئے تے پھر کتھے جائیے؟ اللہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے والوں, دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے, اصل میں یہی اللہ کا ہے. یہ دا مطلب ہے گلاں پھر دو ہی ہوئیاں, یا گل منہ دی ہے تے یا ہاتھ دی ہے. ہن میں ایک فارمولا دواں, ہاتھ دئی جاؤ تے منہ ویکھی جاؤ. اجے بھی ٹھنڈا بول دے ہو پہ یارا کمال. گل یا فیض ہاتھ دے یا چہرے دے, اور جنہیں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو. اچھا ہن گل تے میں کرن لگا سا کہ کارو بھی اللہ دے تے کارے بھی ادھر بھی نبی دے ہاتھ نے تے ادھر بھی. اور مینوں ہتھاں تو بڑا پیارا ایک جملہ یاد آیا جے, تیرے تے میرے پیر حضرت عمر فاروق نے انج کر کے حجر اسود ال ویکھ کے فرماندے نے ہے تے پتھر ہی ہے نا. نہیں اجے بھی ٹھنڈا بول رہے ہو تسی. آپ ویکھ کے فرماندے نے پتھرا ہے تے تو پتھر ہی ہے نا. آ جڑا تیرا تینوں عمر جڑا چمی جاندا ہے نا, پتھر دی وجہ تو نہیں پہ چول چمدا, تینوں ہاتھ محمد دے لگے نہیں. مڑ جاگ دے بیٹھے ہو. لو امتحان کریا جے, گھر دوویں اللہ دے نے, او بھی گھر اللہ دا, اے بھی گھر اللہ دا. دوویں گھر نبیاں بنائے نے, ادھر بھی نبی, ادھر نبی, ادھر ابراہیم و اسماعیل, ادھر جناب داؤد, جناب یوسف, جناب موسیٰ, تے پھر ابراہیم بھی پہنچے نے یار. آدم وہاں پہ آئے, موسیٰ وہاں پہ آئے, عیسیٰ وہاں پہ آئے. نہ سوری جی ادھر آئیں, اس طرف آنا تھا, سوری معاف کیجئے گا. ادھر بیت اللہ, ادھر آؤ بیت المقدس وال. ابراہیم ادھر آئے, اسماعیل بھی ادھر آئے, آدم بھی ادھر آئے, جناب یوسف بھی ادھر آئے, جناب داؤد بھی ادھر آئے.
جناب یہاں پہ تابوت سکینہ بھی یہیں پہ ہے، جناب تبرکات ولیوں کے یہاں پہ ہیں، تیرا تے میرا پہلا قبلہ بھی یہی ہے، اساں دعا دی عزت کرنی ہے، ساڑی پراپرٹی ہے، اور مسلمانہ دی پراپرٹی ہے، جڑا مومن بیٹھے سبحان اللہ کہہ لو، یہ دا مطلب ہے ساڑی یہ بھی پراپرٹی ہے۔ ہن میرے ویکھی ذرا تکی، مولا کر تے دوویں تیرے تے دوویں نبی نے بنائے نے، تے مولا حج ادھر ہوندا ہے ادھر کیوں نہیں؟ بھائی میری خطابات میں ایسے ہی ہے، بس ایک مقدمہ کریٹ ہوگا، پھر دلائل ہوں گے، پھر نتیجہ ہوگا۔ مولا کر تے دوویں تیرے نے تے دوویں نبی نے بنائے نے تے دوواں تے ہاتھ نبی دے لگے نے، اے قرآن پڑھایا جے، تے مولا اوتھے حج ہوندا ہے، ایتھے کیوں نہیں ہوندا؟ اللہ فرمایا وجہ پتہ کی ہے، اے آ سورہ بقرہ ہی تے اے 2 نمبر سورہ ہی تے آ 126 نمبر آئے تے تساں سبحان اللہ کہہ لیا؟ اچھا میں کہ شاید چپ ہو گئے نے، اچھا ٹھیک ہے کہہ لیا، ٹھیک ہو گیا، چلو ٹھیک ہو گیا۔ 126 نمبر آئے تے مولا اے حج اوتھے ہوندا ہے تے ایتھے کیوں نہیں ہوندا؟ اللہ فرمایا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو جی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جڑا کوٹھا ہے نا، اے نہیں او جڑا او دی کندھا جدو ابراہیم نبی چکیاں نے نا، و اسماعیل نال پتر اسماعیل، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ایتھے کھلو کے نا پھر پیو پتر ایک دعا کیتی ہے مولا او کی، اللہ فرمائے ربنا وجعلنا مسلمین لک، انہاں آکھیا سی مہربانی کر سانو دوواں نو مسلمان رکھی، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، تے ساڈی اولاد وچ ایک نسل پوری ہوے، ایک جماعت ہوے، ایک امت ہوے، او مسلمان ہوے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تے مہربانی کر اے جڑی ساڈی او مسلمان نسل ہونی ہے نا، او نا وچ میلاد والا نبی کل چھڈی۔ لے ہن میرے ہاتھ دوویں جڑے نے، ایتھے حج ہوندا ہی تاں وے کیونکہ اوتھے کھلو کے نبی ابراہیم محمد دا میلاد پڑھے ہے۔ نہیں مطلب نعرے لاندے ہو گا، نعرے لائی جا رہے ہو نہ انج نہ کرو، میری گل سنو، میں حضرت قبلہ نقشبندی صاحب نے عرض کی تھی کہ میں بہت گھٹ ادھر آؤنا، مینوں چھوٹی کر دیا کرو، میں بہتا جانا پہاڑ والے پاسے، او اٹک کامرا تے جیلم تے دینا تے کھاریاں تے لالا موسا تے پھر ادھر آ جو پنڈی گیپ وال تے پھر میاں والی دے پہاڑ تے جدوں بندہ پہاڑاں تو تھلے آئے نا پھر تھوڑے کان جڑے نا بند ہوندے نے، ہن نعرے انج دے لاؤ مینوں آواز آوے تہاڈی کام از کا۔ تاجدار ختم نبوت، ایڈا ہی ٹھنڈا بول دیو پہ تاجدار ختم نبوت۔ اچھا جے تسی کہو تے 2 آیتاں دے تے بھی نہ پڑھ دئیے، اچھا نہیں چلو چھڈو جی اگے نہیں مطلب ختم نبوت 2 کو آیتاں پڑھ چھڈاں، جے دے ایتھے عقیدہ لکھیا ہے کہ رسول تو بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ کہہ لو۔ چلو میں 2 آیتاں جی زیادہ نہیں 2 آیتاں پڑھ دینے ہیں۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ پکڑائیے گا جی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، میں نا کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے کھڑا ہوں، سمجھے بات کو، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، جی بندے نبی سے مانگنے گئے، آپ ٹھیک ہیں جی خوش رہیں، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندوں نے نبی سے مانگا، میں ایتھوں بھی ایک ترجمہ پہ کرنا، میں تو تم دسیا ترجمہ میں ایتھوں کرنا ہے، اے آ وکھیا جی، بندوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی جا کے مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا، جناب بندے نبی کو منگن گئے نے، مولوی ویسے شرم تین دن ہوندی، سانو تو پاکستان وچ محمد وال ہاتھ کرن تو روکنا پیا، اے تے پچھلیاں امتاں بھی نبی کو لے جاندیاں سن۔ ہن ایتھے اگر کوئی 2021 دا مولوی ہوے تے انہاں بندیاں نو روک کے کہے شرم نہیں آندی نبی کول منگدے ہو پے، مولوی اوتھے کوئی نہیں سی، اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ،
چل پھر تیرے کول منگن آ گئے نے تے ہن ڈنڈا کڈ تے پتھر تے مار. ادھروں نبی ڈنڈا ماریا ہے. فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا؟ کمال چپ بیٹھے نے. نہیں آیا؟ آیا ہے بھائی, آیا ہے. ہن میرے ال دھیان کریں. اے نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں, ایک نبی گود وچے انہیں اڈی ماری. بھائی انہوں نے اڈی رگڑی, اور نبی گود وچے, اور نبی گود وچ بھی نبی ہوندا ہی. اڈی ماری پھر پانی آیا ہے. اجے بھی چپ بیٹھے نے. نہیں آیا؟ جڈا وڈا مرضی سان مولوی ہوئے نا, انہیں کھلو کے ہی پینا ہے. بول دے نہیں بھئی یارا, کمال ہو گئی ہے. مولا نہیں پانی تسی بہ کے پلا پی لو. نہیں جی نبی دی اڈیاں دا پانی. اچھا نبی دی اڈی دا پانی تے اٹھ کے پینا ہے, تے جے نبی دا خون آ جائے, جے کوئی سید محفل چل کے آجے سانو اٹھن ہی نہیں دیندے. کمال توڑے, ویسے کمال ہو گئی ہے. اچھا دھیان کریا جے, اے نبی اڈی مارے پانی پتھر وچوں, او نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں. ویسے صادقہ باز والے ہو, میں انہیں جاندا جوندا رہنا پہاڑاں تے, پتھراں چ پانی نکل ہی آوندا ہے. اوے پتھراں وچوں پانی آپا ہی نکل آوندا ہے. ہوندا ہے چشمے نکل دینے. کمال تے وے مقام حدیبیہ تے تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ ہاتھ جوڑے آ کے سونے ہاں پانی مک گیا تے پیاس بڑی لگی ہے. ڈنڈا شنڈا نہیں ماریا, اڈی بھی نہیں ماری. تیرے تے میرے نبی ہاتھ دراز کیتا ہے, نبی دیاں 5 انگلیاں چوں پانی آیا ہے. ہن میں جملہ دین لگا, اگر جاگ دے بیٹھے ہو, جے جاگ دے ہو تے جملے دی سمجھ آئے گی. سنی چپ رہیا تے مینوں ایتھے تکلیف ہوئے گی. اوے جڑا ڈنڈا مار کے پتھر وچوں پانی کڈے اونوں نبی کہندے نے, تے جڑا اڈی مار کے پتھر وچوں پانی کڈے اونوں وی نبی کہندے نے, تے جدیاں انگلیاں وچوں پانی نکلے اونوں خاتم النبیین کہندے نے. محمد الرسول اللہ. جے تسی کہو ختم نبوت 6 کو آیتاں اور پڑھ دئیے. بڑا ضروری ٹاپک ہے جی یہ, ان دنوں میں تو بہت ضرورت ہے اس کی. کیوں حضور؟ تے پھر فقیر بیٹھے ہون, بادشاہاں دا عرس ہوئے تے حضور دی ختم نبوت دی گل ہوندی ہوئے. عقیدہ ساڈا اگے ہی بڑا پکا ہے, پر قرآن دا پانی مل کے تازہ ہو جائے گا. لو ایویں 2-4 آیتاں سن لو تے بس ہن تقریر پاؤنی ہو گئی جے. ٹھیک ہے جی, 75% ہو گئی جے, 5% رہ گئی جے. تے تسی بھی انہیں سبحان اللہ دی آواز بھی 5% ہی رہ گئی. لو جی دھیان کریا جے, دھیان کریا جے. اے سورہ نمل ہے, 27 نمبر سورت ہے, تے 16 نمبر آیت پڑھنے ہیں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووارث سلیمان داؤد, ہم نے حضرت سلیمان کو ان کے ابا جی کا گدی نشین بنایا. نہیں جے ترجمے شاک ہے تو میرا گل کرو. وارث بنایا, سجادہ نشین بنایا. وہی ساڈے کو پھر ترجمہ انجدہ ہی جے, اسی فقیران دے قدمہ چ بیٹھنے ہیں, ساڈے کو انجدہ ہی ترجمے نے. اللہ فرمائے ہم نے اس نبی کو ان کے باپ نبی کا گدی نشین بنایا, وارث بنایا. اچھا چلو دھیان کریا جے, اے آپس وچ کی لگدے نے؟ باپ بیٹا. ذرا لیٹ نہیں کرنا بھائی, آپس وچ کی لگدے نے؟ حضرت داؤد باپ نے تے سلیمان علیہ السلام پتر نے, آپس وچ تے دوویں نبی. بھائی پیو بھی نبی تے پتر بھی. اوے نبی نبی کریا کرو, اوے نبی نبی کریا کرو, اوے انہاں کو نبی نبی کریا کرو, شریکے دا سینہ چیر جائے. کھول کے کریا کرو نبی نبی, سیدی مرشدی, کھول کے کریا کرو, ایویں گھبرایا نہ کرو. اوے تسی کلے نبی نبی تھوڑا کر دے ہو. اللہ سورہ احزاب میں فرماندا ہے یا ایھا النبی, کائنات والےو میں اللہ بھی نبی نبی کرنا. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. یہ مطلب ہے ساڈا اللہ بھی نبی نبی کردا ہے. اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی, اے نبی, اے نبی, اے نبی, یا نبی, یا نبی, یا نبی, یا نبی, یا نبی. اچھا صرف نبی نہیں, رکی ذرا,
اے سورہ مائدہ ہے 5 نمبر سورت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول یا رسول اللہ. ہائے ہائے بولو تو صحیح نا. یہ مطلب ہے مولانا آ جڑے مولوی نو ایتھے وٹ پھردا نا مسیتے یا رسول اللہ ویکھ کے اونوں کو وہ حضرت ایتھے لکھے آ جے. نہیں تسی اجے بھی نہیں سمجھے. اوہ جڑا مولوی کہے مسیتو یا رسول اللہ کڈو اونوں کو وہ ایتھے سورہ مائدہ وچ اللہ لکھے ہے. مولانا تسی ایتھوں کڈو اسی مسیتوں کڈنے آ. اجے بھی چپ بیٹھے ہو. اوہ جدو ایتھے لکھے ہے اساں ایتھوں ویکھ کے اوتھے لکھے ہے. آؤ ویکھو سامنے آؤ سامنے. اساں ایک قرآن دی آیت لکھی ہے تے اساں ایتھوں ویکھ کے اوتھے لکھے ہے. ہن میں ایک جملہ کہن لگا سنی چپ نہیں رہے گا. اے جدوں دا ایتھے لکھے ہے نا اودوں دا صرف اوتھے نہیں ایتھے بھی لکھے ہے. مڑ سمجھ آ رہی ہے. لو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خوش رہیں. میں ہن کی کراں تواڈے لبیک تے بھی مینوں دو آیتاں یاد پہ آوندیاں. فٹافٹ نہ پڑھ چھڑنا. اے اج تقریر تسی سارے آپ ہی کر دیو بھائی. آج مزہ بھی ویسے ایسے گل تے نے ایک ضروری تے نہیں کہ میں ہی کرنی ہے ساری. تھوڑی تسی کرو تھوڑی میں کراں رل کے تقریر کریے. تسی بھی کر کے گھر جاؤ تے گھر والیاں پوچھن خیر ہے اج بڑے تھکے ہو دسے جو گجرانے آئے اسی تے انہاں کہنا تے آیا سی تو آپ ہی کر لیندا. نہیں نہیں ودی ساڈی کول کرائی توں. رل کے تھکے جائیے نا. جنوں سمجھ آ رہی ہے. چلو جی لو آگے چلنے ہیں. اللہ فرمایا ووارث سلیمان داؤدا. ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو داؤد کا. ہن میرا ویکھیا جے سلیمان ابے دی سیٹ تے جدوں آئے نے نا یار اپنے ابا جی دی مسند تے جدوں سلیمان آئے نے نا تے اوندے سار کہندے نے یا ایھا الناس اے لوگو سنو علمنا منطق الطیر. مینوں پتہ ہے چڑی کی کہندی ہے پئی مینوں پتہ ہے. اے طوطا کی پیا کہندا ہے مینوں پتہ ہے. اے ہدہد کی پیغام دیتا ہے مینوں پتہ ہے. اچھا اے چڑی کی کہندی ہے مولوی جی ویسے پتہ لگدا جے لگنا بھی نہیں نبی نوں پتہ ہی. ہدہد کی کہندی ہے مولانا صاحب ذرا کان لاؤ ہاں بھلا اے ہدہد کی کیا ہے پتہ لگا جے نہیں لگنا نبی نوں پتہ ہی. اچھا ہن میں جملہ کہن لگا سنی چپ رہ ہی نہیں سکدا. اے چڑیاں طوطے کاں کی کہندے نے اگر سلیمان نوں پتہ ہے تے جڑے محمد نے نہیں اجے بھی ٹھنڈا بولے ہو اجے بھی ٹھنڈا بولے ہو. پھر جو میں سمجھانا اس پاک تے آن والے ہو میں سمجھانا. ہن اے آیت پڑھ کے مینوں او گل یاد آندی ہے پئی کہ جدوں حضور بیٹھے سن تے ایک بدوی گھروں نکلے ہے ایک فاختہ دا بچہ زمین تے ڈگیا. اس بدوی فاختہ دا بچہ ایتھے بغل وچ پا کے تیرے تے میرے نبی کول آ کے آندا ہے جے دسو ایتھے کی ہے. ہو سکدا میں کلمہ پڑھ ہی لواں. رسول مسکرا کے فرماندے نے اے وی دساں گا ایتھے کی ہے تے او وی دساں گا جدا تینوں وی نہیں پتہ. کہندا جی او کی معاملہ ہے. آپ اندر بدویا گھروں نکلے تے ایک فاختہ دا بچہ زمین تے آیا ہے اونوں بغل وچ پا کے میرے کول آ گیا. اوے بدویا تو بعد وچ آیا ہے آو ویکھ فاختہ پہلے آئی کھلوتی تیری شکایتاں کر دی ہے پئی. جاگ دے بیٹھے ہو. اللہ فرمایا ووارث سلیمان داؤدا. ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا. باپ بیٹا نبی. بھائی باپ بیٹا باپ بیٹا میں دسیا تے ہے نبی نبی کرنا ہے. باپ بیٹا نبی باپ بیٹا نبی نبی رل کے کہو نبی. ہاں سمجھ آئی نا. اور ہلو اوے رلیا کرو مہربانی کرو رل جایا کرو. رلے بندے چنگے ہوندے نے. ایویں نہ ایک دوسرے نوں وٹریا کرو محبت کریا کرو. ہاں جی باپ بیٹا نبی. باپ بھی نبی حضور بیٹا بھی. اچھا کھلو جو ایک اور آیت پڑھنے ہیں ٹھہر جو. سورہ آل عمران میرے سامنے کھلی ہے 3 نمبر سورت ہے 37 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہ زکریا المحراب. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے وجد عندها رزقا. آپ دیکھتے ہیں مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. قال یا مریم ان لکی ھذا. فرمایا مریم کتھوں آئے نہیں. قالت ہوا من عند اللہ. جواب دیتا بازاروں نہیں جے آئے اللہ نے گھلے جے. یہ مطلب ہے جے مریم بیٹھی ہوئے تے جنت وچوں پھل آ سکدے نے تے مولانا دا میدا ٹھیک ہے. نہیں اجے بھی سمجھے ہی کوئی نہیں نا. اوے ایمان والے میدے دی گل ہو رہی ہے. مضبوط ہونا چاہیے میدا. ایویں فٹافٹ پڑک ڈنڈیو باہر نہیں ہو جانا چاہیے. جے مریم کول جنت وچوں پھل آ سکدے نے حسین دی اماں کول نہیں آ سکدے. ارے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے
نہیں یار پھر اچانک شیر نکل آیا. ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے ممبر بنا رسول کا, ممبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جنوں سمجھ آئیے اچھی سبحان اللہ کیا جائے بھائی, سمجھ آ رہی گل نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھے نے پھل آ گئے نے, جدو پھل ویکھے ہنالک دعا زکریا ربہ, اونا قدمت نبی کھلو کے فرماندے نے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے مینوں بڈھے بارے پتر نہیں دے سکدا. اللہ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ, جاؤ فرشتیو جا کے میرے نبی نو کہو تینوں خوشخبری ہوے, اسی تینوں نبی دین لگے ہاں, تینوں خوشخبری ہوے. یبشرک خوشخبری ہوے جے, پھر نبی لگا جے آن پھر خوشخبری ہوے جے, اے پھر ہن لگا جے نبی آن خوش خوش رہا جے, نبی آن لگا ہے خوش خوش رہا جے. اے دا مطلب ہے مولوی ایتھے یحییٰ نبی آن لگا ہے تے خوش خوش رہنا ہے, تے جدن محمد آئے نے تو منہ کیوں بنائے ہے؟ بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے بھائی. بھی ربیع الاول بھی ہے نا تے عرس بھی ہے نا, میں دومی چیزیں سامنے رکھنیاں نے نا. رسول دے آن تے جڑا راضی بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا, نہیں انج نہ کرو جڑا جنہ راضی بیٹھا ہے انہیں زور دی کہو سبحان اللہ. لو جی پتر آ گیا, پتر گودے چ آ گیا بھائی, آ گیا کدی گودے چ زکریا نبی, تے پتر کون آیا یحییٰ نبی. اے دا مطلب ہے اے بھی پیو پتر نبی. ہاں بھائی پیو نبی بھائی, باپ میں دسیا نبی نبی کرنا ہے, باپ تے پتر. اے ہن میں دو نبی پڑھ لینے, اور دو چار پڑھیے. نہیں ہن تھک گئے ہیں, ہن میں بھی تھک گیا, تسی بھی تھک گئے ہو. رک جاؤ جی, رک جاؤ میرے رک جاؤ بھائی بیٹا, آپ نے میری مدد کرنی ہے. اب یہ رکھیے گا میرے ویکھو جی, اسی دو نبی پڑھے نے, داؤد باپ نبی, بیٹا سلیمان نبی. ہاں جی اچھا, ایک کون سا پڑھے بسم اللہ جناب زکریا علیہ السلام نبی, اور بیٹا بسم اللہ یحییٰ علیہ السلام نبی. اچھا حضرت آدم نبی, جناب شیس یہ بھی باپ بیٹا نبی. پھر چپ کر گئے ہو, نبی نبی کرنا ہے بھائی, یہ بھی باپ بیٹا. اچھا ٹھیک ہو گیا, کھلو جاؤ. یعقوب علیہ السلام نبی تے پتر یوسف. اچھا یہ بھی باپ بیٹا نبی. کھلو جاؤ ذرا, کھلو جاؤ, رک جاؤ. سورہ مریم 19 نمبر سورہ, اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. ابراہیم, پھر چپ کر گئے ہو, ابراہیم میں نہ مرشد دا چہرہ ویکھو تے نبی نبی کری جاؤ. ابراہیم نبی ہن دھیان کریا جے, ایسے صورت چلا فرماندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا. اے پتر بھی نبی, اے دا مطلب اے بھی پتر نبی, باپ نبی پتر نبی. ہن کھلو جاؤ. اسحاق علیہ السلام نبی, پتر کدے نے, پتر کدے نے, کیڑے نبی دے؟ ابراہیم علیہ السلام دے. اے دا مطلب اے بھی باپ بیٹا نبی. اے میں جنہیں پڑھ چھڑے نے پیو بھی نبی پتر بھی نبی, سارے پیو نبی پتر بھی نبی. ادھر ویکھو, آدم باپ نبی پتر شیس نبی, یعقوب باپ نبی پتر یوسف نبی, حضرت زکریا باپ نبی پتر یحییٰ نبی, جناب داؤد باپ نبی پتر سلیمان نبی, ابراہیم باپ نبی پتر اسماعیل نبی, ابراہیم باپ نبی پتر اسحاق نبی. یہ پیو پتر نبی, یہ جنہیں پڑھ چھڑے نے پیو پتر نبی, پیو نبی پتر نبی, پیو نبی پتر نبی. لے ہن دھیان کری, میں نتیجہ لگا دین تے چھٹی لگی ہون. چھٹی دا نام سن کے راضی ہونا چاہیے یار, انج نہ کرو, ہن چھٹی دا ٹائم ہون لگا. میں تانوں نتیجہ دے کے چھٹی لگا کرن. ابراہیم نبی, دو پتر نبی. ہن میرے ویکھیا جی ذرا ادھر آ جاؤ. اسماعیل نبی, اسحاق
نبی رک جاؤ ہن ایتھوں آؤ ایتھوں تھلے چلیے اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ یعقوب کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا نو پھر چپ کر گئے نبی نبی کرنا ہے من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین یہ دا مطلب ہے اسحاق علیہ السلام دی نسل وچ نبی 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 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی اسحاق دی نسل وچ نبی 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 بتیان کر لے جے یہ دا مطلب ہے ادھر نبی ہوئی نبی ہن رک جائیں ہن ادھر اسماعیل نبی کدار نہیں حمل نہیں نبت نہیں سلامہ نہیں یسا نہیں عدین نہیں عدنان نہ مگر نہ الیاس نہ مدرکہ نہ کنانا نہ فہرین نہ لوئی نہ ہاشم نہ عبد المطلب نہ عبداللہ نہ محمد نبی اور نبیہ دے نبی اچھا محمد دے پتر نبی نہ اے مولا سمجھا کی رہے ہیں اوے اللہ فرمایا تینوں رسول دا شجرہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی ایدر باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی 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 ایدر اسماعیل تو تھلے رسول دے اتے نہ آبائج کوئی نبی نہ تھلے کوئی نبی نہ اتے نبی نہ تھلے نبی نہ آبائج نبی نہ نسلج نبی اوہ جیڑا اللہ رسول دے آبائج نبی برداشت نہیں کرتا رسول دی نسلج نبی برداشت نہیں کرتا کسے کانے نو کیوں برداشت کرے گا ٹھنڈے نعرے ہون ٹھنڈا نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ہون منو اجازت دیو میں لبیک تے دو آیتاں پڑھ لاں اے پہلی تے گالے اے پہلے وہم کڈو لبیک کسی جماعت دا نعرہ نہیں اے ہر غلام دا نعرہ ہے رسول دے ہر نوکر دا نعرہ ہے لبیک لو جی دو آیتاں لبیک تے سنو تے چھٹی ہو جائے گی ہنے لو جی اور منو دیا جائے لو جی یہ سورہ ہے الحج ہے 22 نمبر سورہ ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ابراہیم جی مولا اسماعیل جی مولا میرا گھر بن گیا مولا بن گیا اللہ فرمائے اذن ہن پھر آواز دے بندیاں نو مولا کا دے لی فرمائے بالحج حج لئی مولا میں کلا تے تھے میرا پتر ہے تے جنگل بیابان ہے اے میری آواز کون سنے گا اللہ فرمائے یا تو کا رجال و علی کل دامری یاتین من کل فج عمیق ابراہیم تو آواز دیتے صحیح قیامت تک اولاد آدم ایتھے آ کے کہے گی لبیک بھائی کعبے جا کے کی کہنا ہے نہیں جی لبیک 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 مولا جڑا لبیک کہے انہوں کعبہ بلا لبیک 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 اللہم لبیک 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 اے دا مطلب ہے اے آواز ابراہیم دیتی ہے بندیاں نے لبیک کیا ہے ہون تسی کبو ذرا میں محمد دی آواز پڑھا یہ خلیل اللہ کی آواز ہے اے ابراہیم دی آواز ہے جدی آواز تے بندیاں لبیک ہے تے مولا رسول دی آواز دا معیار کی ہے اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ابراہیم آواز مارن تے بندے بھجے ہوندے نے تے جے رسول آواز مارن نا تے کائنات دا ذرہ ذرہ کہندا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چلو جی لو جی آ جاؤ پھر ہن واپس اے جڑا تسی لبیک پہ آندے ہو نا اے بھی کسے دے منہ نہیں کہندے ہو اے پیچھے کسے دا منہ جے تے ہن تقریر لگی جے ختم ہون او بیٹھے ہوندے سن تے مصلی تے چہرہ کدی انج تے کدی انج تے کدی انج تے کدی انج اللہ فرمایا سونے قد نرا تقلب وجہک فی السماء اسی بھی پھر ویندے پیا تیرا منہ اسی سارے تیرا چہرہ وینے پے اچھا ہن دھیان کریا جے ہن آیت پتہ کدوں آئیے ادھر چہرہ ادھر سی جی ٹھیک ہے جی
ਉਲਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿਬਲਾ ਤੈਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਬਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਇੰਜ। ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਸਨ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਲੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਏ। ਆਹੋ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਲੀ ਕੋ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲੀ ਕੋ ਬਟਾਈਆਂ ਛੁਟਾਈਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਫੀਮੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। अली अजमेर वाले मोइनुद्दीन दा पीर जे, हया करो। अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतु का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। नाराए हैदरी, इंज ना करो, मेरे बाबे दा नारा उच्ची लाओ, नाराए हैदरी। मुड़ जाग दे बैठे हो जी। मैं गुजारिश ते कर रहा कि अली दा पुत्र मुसल्ले ते वे, ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले ते ने नमाज पढ़ी जा रहे ने। अच्छा बाहर शोर मच गया कि वो शहजादा बाकर खूच डिग पिया। अच्छा बंदिया रौला पाया, अली दे पुत्र मुसल्ला छड़िया ही नहीं। ना अली मुसल्ला छड़ दे, ना अली वाले मुसल्ला छड़ दे ने। आहो किधरे भलेखा ना हो जाए तुहानू। अच्छा आओ की लिखे है, जश्न ईद। अच्छा ये मनाते हो भाई? अल्लाह वहाँ भी लिखे आ जाए भाई, मिलादुन नबी। ये मिलाद दा की मन है? और यार अरबी दा लफज है ना, मिलाद अरबी दा लफज है, खलो जो साल लो अरबी दा लफज जे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਨ ਹੈ? ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬਰਥਡੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੇ। ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਆ ਜੂਨ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜੂਨ, ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੇ ਵੰਦਨ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਭਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਅਟਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੈਂ ਪੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਆਓਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਖਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੇਕ ਹੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੀ ਬਰਫੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲੇ ਆ ਪੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ।
اور جدی سالگرہ ہوئے انہوں پوچھ لو ہن سالگرہ رسول دی منائی بیٹھے ہو تے ادھر کعبہ ہے تے ایتھے نکر وچ مدینہ ہے جے کہو تے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھاں کملی والے تیری سالگرہ ہے گل کر کی چاہیے دئی نہیں تساں دینا ہی نہیں چھڈو جی کوئی اور سٹیشن ویکھ لیں گے کی ہو گیا پورا تیار بیٹھے ہو جڑے تیار ہو ذرا سبحان اللہ کیا جے کملی والے مدینے والے لجپالا وڈے شاہ جی اوے نبیاں دا بھی شاہ ہے یارا وڈے شاہ جی اے ساڈے ہاتھ جڑے نے سالگرہ تہاڈی ہے تے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے سالگرہ والے نو پوچھ ہی لینا چاہیے تے حضور مہربانی کرو حکم چا کرو چاہیے کی ہے مدینے آواز آئی مینوں دینا ہے سونے دینا ہے فرمایا سن پھر قرۃ عینی فی الصلاۃ دیہاڑی 5 واری مصلے تے آ جا میں راضی ہو جاواں گا اے دا مطلب ہے جیڑی شے انہاں منگی ہے او دیو نا او جوانوں میری پھر سنو انہاں جیڑی شے منگی ہے او دیو آپ میرے حساب نال نہ ٹری جاؤ آج میں 2 دیگا دے جا رہا ہوں او دیگا بھی دیو او دیگا اپنی مرضی نال دیو اے انہاں دی مرضی نال دیو ونڈو دیگا کی ہے دیگا جی تہاڈی مرضی جے نماز وچ انہاں دی مرضی جے انہاں دی مرضی ہے انہاں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے نماز کی ہے میریاں کی دیاں حضور دیاں نبی دیاں کی نبی دیاں کی اکھاں دی اچھا یہ دا مطلب ہے جدو بندہ اتنے مسلے تے آندا ہے تے ٹھنڈ انہاں نو نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا تساں اجے بھی غور نہیں کیتا اچھا چلو میرے نال ویکھیا جے ادھر جدو بندہ مسلے تے آوے صدقہ بعد مسلے تے آوے تے ٹھنڈ انہاں دی کونی تے کونی تے بازو تے سینے تے کتھے اچھا اکھاں تے اچھا اینا اکھاں تے پھر مینوں جملہ کہن دے نا ویکھن وچ بندہ صادقہ بعد مصلے تے آندا ہے اصل وچ محمد دی نظراں وچ آندا ہے ہن جے تیرا دل کردا میں رسول دی نظراں وچ آ جاں تے جناب پھر آنا پینا ہے پھر وضو کرنا پینا ہے پھر مصلے تے آنا پینا ہے انہاں سفید داڑیاں والے بابے نے کو ٹھیکہ چکیا مسجد دا یہ 25 سال دے منڈے نو کی ہے مسجد وڈ دی ہے تینوں کی ہے تو مسجد کیوں نہیں وڑدا آ جڑا 24 سال دا جوان ہے تینوں کی ہے کھلو جو ایک آیت یاد آئی کھلو جو ایک آیت یاد آئی جی اے سورہ ہے نور ہے اور نماز والی آیت ہے سورہ نور ہے اے نور والے نمازی ہوندے جی لو دھیان کریا جی اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال اسے مرد کہتے ہیں مرد کنے کیا ہے نہیں کنے کیا ہے اچھا یہ دا مطلب صادقہ بادلے پے کہن بڑا مرد ہے بھئی بڑا مرد ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جنہوں اللہ کہے او دے مرد ہونے شک مولا کیڑا خوش قسمت ہے اللہ فرمائے رجال اسے مرد کہتے ہیں لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ دنیا دا کوئی کم جنوں نماز تو منع نہیں کردا اللہ دی نظر وچ مرد ہے بھائی رب دی نظر وچ مرد ہے اے دا مطلب ہے نمازی مرد نے نمازی مرد نے اے جناب نمازی مرد نے ہن جدوں مسیح تو آواز ہونی ہے نا حی علی الصلاۃ تے او جڑا ٹر گئی نا اے مرد ہی او جڑا 25 سال دا ستا ہے نا پتہ نہیں کی میں نہیں کہندا کہ ہونا جائے نا نمازی مرد نے آواز آئی ہے مسیح تے حی علی الصلاۃ مولا اے آواز تے سویرے سویرے آئی ہے اے چٹیاں داڑیاں والے بابے تے اے ائمہ مساجد آ سفید داڑیاں والے بزرگ تے کمب دے 70 سال دا بابا 75 سال دا بابا 25 سال دا نہیں 70 75 سال دا بابا 85 سال دا بابا کمب دا ٹوٹی کھول دے پیا مولا اے بابا اللہ فرمائے تینوں بابا نظر پہ آندا ہے مرد آ گیا اے میرے ویڑے مرد آ گئے یہ مطلب ہے نمازی مرد نے تے جڑے مرد نے نا او حسینی نہیں حسینی نمازی نہیں اے حسین نمازیاں دا پیر ہے بھنگیاں دا پیر ہے ہی نہیں جڑا حسین والا بیٹھا سبحان اللہ کہہ لو ہن تقریر تھوڑی نیڑے بھی لائیے ہن ٹوری جا رہی ہے لو ہن میرے نال دھیان کرو ادھر منہ ہے تے نماز پڑھ دے اللہ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء سونیا تیرا منہ وینے اب لو جی خطاب کا آخری جملہ کبھی آیا تو پھر باتیں کریں گے نا جی اب نہ فرمائی میری عرض
اچھا سبحان اللہ کیا جے یار لو دھیان کر لو لو دھیان کریا جی لو جی بس دھیان کر لو بس آخری جملے دینا پیا بس قریب کرنا پیا تمہوں منہ ادھر سی تے نماز پڑھتے سن پے اللہ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء سنیا سی وینے پے تے ہن میرے دھیان کریا جی نماز پڑھدے نے پے تے آیت آئی فلنولینک قبلۃ ترضاھا سونیا انہاں دیاں تانیاں دی پرواہ نہ کر تو پھر جدھر پھرنا ہے انہاں یہودیاں دی کیڑی گل ہے تو کر منہ جدھر کرنا ہے ہن میرے ویکھی سارے علماء لکھدے نے کہ نبی پاک ایتھے سن نماز وچ رسول اللہ ایتھوں ٹرے تے ٹری جان اچھا کمال ہے کہ جویں جویں رسول ٹرے پیچھے صحابہ پیچھے تینوں ہن سمجھ آئی اسی صحابہ نو کیوں مننے آ اے رسول دے پیچھے چل دے سن جی دے دل وچ رسول دے صحابہ ہیں نے سبحان اللہ کہہ لو بس ایویں دو جملے رہ گئے جی رسول اللہ ٹری جا رہے ہیں صحابہ پیچھے چل دے اے ادھر چہرہ ہو گیا وہ بھی پیچھے رسول دے پیچھے اے پوزیشن بن گئی رسول اللہ دے چہرہ ادھر ہو گیا اچھا ویسے میں خیال ایک دن کیتا مولا اے قبلہ ہی بدلنا سی نا تے ایڈی کیڑی گل سی رسول اللہ بہ جاندے تے بہ کے دس چھڑ دے بھئی اج تو بعد اے نہیں تے اج تو بعد اے وے اے نماز وچ آیت کیوں آئی ہے چلیا تینوں اجے بھی نہیں پتہ لگیا اے نماز وچ کلی تاویں میں ذرا ویکھاں تے صحیح مرشد دے پیچھے ٹردا کیڑا ہے مرید ہوندا ہی ہوے بسم اللہ لے یار پیر بھائیو لو بھئی پیر بھائیو ایک اور جملہ میری زبان تے آیا جی سبحان اللہ کہہ لو تے ہن ویکھو منہ تے ادھر سی نا لو جی پیر بھائیو دھیان کریا جی منہ سی ادھر تے ایتھوں ٹرے نے تے ایتھوں ٹردے تے ایتھے تے مرید بھی سارے پیچھے یار دے محبوب دے پیچھے ہن میرے کھلو جو جدوں ایتھوں ٹرے نے نا تے آਉਣਾ تے ایتھے سی تے ایتھے بھی آئے نے انہاں بندیاں پوچھے سی کھلو جو انہاں کہ کی ہویا جدوں ایتھوں ٹر کے ایتھے آئے ہو تے ایتھے بھی تے آئے سو تے ہن نہ اے وے تے نہ اے وے انہاں نوں آندے نے تہاڈا پھر قبلہ ادوں کیڑا سی اے پھر صحابہ سن انہاں کہے چپ کر بدلیا اے جنہاں دا بدلیا اے ساڈا قبلہ ساڈے اگے سی جڑے پیر پائی بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ لو ہاں لو جی پچھوں آواز آ گئی جی 40 منٹ ہو گئی اچھا میں بڑا خوش ہے میں کہ 40 منٹ ہو گئی لو جی اللہ تمہوں سلامت رکھے سدا خوش رہو یہ آستانہ واسطہ رہے سدا ہی آباد رہو ہاں